أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے. فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے. فَمَا تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو میری ہدایت پر چلیں گا تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے پہلے والی آیت کے اندر ہم نے پڑھے کہ کس طرح سے جو ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اترنے کے جو حکم دیے تھے، جنت سے نکلنے کا اور زمین پہ اترنے کا حکم دیے. اس آیت کے اندر اس کے آگے جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چنانچہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو پا لیا، کچھ کلمات کو حاصل کیا. چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے اور غضبناک ہو کر غصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب جو ہے یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ کیا تھے، بے چین تھے فطری طور پر، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو یعنی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس نے جو ہے تو بے چین ہو جانا چاہیے اور پریشان ہونا چاہیے جب تک کہ اللہ جو ہے تو اس کو معاف نہ کر دیتے. چنانچہ وہ پریشان تھے، لیکن اللہ سے کس طرح سے جو ہے تو اب کیا جو ہے تو اللہ کے سامنے معاملہ ہونا چاہیے، اور جو ہے تو کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے ان کو جو ہے تو بالکل پتہ بھی نہیں تھا. تو خود جو ہے تو اللہ ہی نے ان کی رہبری کی اور اللہ ہی نے ان کے دل میں جو ہے تو ان کو کلمات جو ہے تو سکھائے. وہ کلمات کون سے تھے آگے جو ہے تو کلام پاک میں وہ آگے آئیں گے. وہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے تو مانگی، حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دونوں نے مل کر جو ہے تو یہ دعا کیے. چنانچہ فتاب علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو اس سے جو ہے تو ایک سب سے بڑا سبق جو ہے تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سے کوئی غلطی ہو، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اللہ نے ہمارے واسطے جو ہے تو راستہ کھلا رکھا ہے. یعنی کہ ہمارے واسطے دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ کا رحمت کا دروازہ، اللہ کی جو ہے تو اللہ کی مہربانی کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے عمل سے جو ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے واسطے دروازہ کھلا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی غلطی کو مانیں اور اس سے جو ہے تو توبہ کریں. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کیا ہو، ہم اپنی غلطی کو مانیں، اس کے اوپر جو ہے ہم کو ندامت ہو اور اس غلطی کو ہم چھوڑ دیں، اس گناہ کو. اور تیسرا ہے کہ ہم آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. تو اس کو یہ تینوں عمل جب ہوں گے تو اس کو تو توبہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری جو مشہور ہے آپس میں کسی کام کو کر کے جو ہے تو کیا ہے صرف ظاہری اعتبار سے الفاظ سے توبہ توبہ بولتے ہیں، تو وہ توبہ کو توبہ نہیں بولا جاتا ہے، وہ صرف جو ڈھونگ ہے اور صرف جو تو ہمارا الفاظ ہے، وہ توبہ توبہ نہیں ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں. یہ التواب یہ اللہ کی جو صفت بیان کی گئی. تواب یعنی توبہ کو قبول کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان بھی جو ہے کیا ہے بہت زیادہ ہے گناہ کرنے والے، تو سب کی توبہ قبول کرنے والے کے حساب سے بھی، اور اس حساب سے بھی کہ ایک آدمی بھی کیا ہے بار بار توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، بار بار اس کی توبہ کو قبول کریں گے. یعنی ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی بار آدمی گناہ کرے گا، جتنی بار توبہ کرے گا، اتنی مرتبہ جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی توبہ کو قبول کریں گے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور رحیم، اب توبہ کیوں قبول کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے. اللہ کی جو ہے تو ذات، اللہ کی رحمت کا جو ہے تو تقاضا ہے. اللہ رحیم ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں.
بلکہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، سب کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب جو ہے تو اتر جاؤ۔ اس کے پہلے تو اللہ نے غضب کے ساتھ میں، غصے کے ساتھ بولے تھے کہ تم جو ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ۔ اب چونکہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبول کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان کی توبہ کو قبول بھی کر دیا، تو اب جو پہلے والا حکم تھا وہی حکم پھر سے دیے، لیکن پہلے والا حکم غصے سے تھا، اور اب جو ہے تو جو قاعدہ جو اللہ کو جو ہے تو طے تھا، جو اللہ کے علم کے اندر جو طے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تو مکمل کیے کہ تم جو ہے تو اب زمین کے اوپر اتر جاؤ۔ زمین پہ اترنا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے سے ہی طے تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ جو ہے تو اس کے اندر بتا دیا، یہی قاعدہ ہے دنیا کا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اور اللہ کی سزا کا، یہی جو ہے تو قاعدہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو کوئی نہیں۔ کیا کہ جب میری فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے، یعنی کتاب اور رسول، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام کوئی آئے، تو فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، یعنی ایمان لائے گا اور میرے حکموں کے مطابق جو ہے تو چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف نہ تو کوئی عذاب کا خوف ہوگا، یعنی پکڑے جانے کا، جہنم کا خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر دنیا کے اندر جو ان کا نقصان ہوا اس بات پہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور کسی بات پہ جو ہے تو وہ افسوس نہیں کریں گے دنیا کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کو چلنے سے، چاہے زبانی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو یا زبانی اعتبار سے۔ ہمیشہ جو ہے تو زبان سے انکار کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، عملی اعتبار سے بھی آدمی کیا کرتا ہے، کسی چیز کو جھٹلاتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو جھٹلائے گا وہ جو ہے تو کیا رہے گا، دوزخ میں جائے گا، اور اللہ کے علم کے، اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے تو اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ان آیت یہاں تک جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک کل 39 آیتیں ہو گئی ہماری۔ 39 آیتوں کے اندر جو ہے تو تقریباً جو ہے تو ہر طرح کا موضوع، ہر طرح کی جو ہے تو باتیں مختصر جو ہے تو آ گئی ہیں۔ اب یہاں سے ایک الگ انداز جو ہے تو کلام پاک کا جو ہے تو شروع ہوگا انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے تفسیر کے اندر لیں گے، اور ابھی تک جو ہوا ہے اس کو جو ہے تو کیا کرے، بات اس کو ذرا سمجھے، اس پر غور و فکر کرے کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی جو ہے تو رہبری اپنے کتاب کے اندر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔